अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी नई दोस्त सैदा बुखारी आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाजिर। इससे पहले मेरी आपके साथ जो बात हुई है जिंदगी के मौजूद के ऊपर, वो ज़े पे हुई थी और नून पे हुई थी। आज हमारा वो जो लफ्ज होगा, हिज्जा होगा, वो दाल होगा। जिंदगी इतना बड़ा लफ्ज है, सोचे तो लिखने में मैंने पहले बताया था छोटा सा है, बोलने में छोटा है, लेकिन जिंदगी के मायने ये बहुत बड़े हैं। बड़े बड़े मुफक्कर, बड़े बड़े फिलासफरों ने जिंदगी के बारे में लिखा, कहा, शेर व शायरी की, जिंदगी के ऊपर कहानियां लिखी, लेकिन जिंदगी के मफहूम को कोई ना समझ सका। मैंने भी बेशबहार डायरियां लिखी, मेरी बहुत सारी डायरियां भरी पड़ी हैं जो जिंदगी के मौजू पर लिखी हैं, लेकिन तब अभी भी मेरे हिसाब से वो नामुकम्मल है। मैं अभी भी जिंदगी को ढूंढ रही हूँ कि जिंदगी क्या है, कहाँ। जिंदगी को जब भी किसी निगाह से देखा जाता है वो ज़ाविया चेंज कर जाता है। इसलिए जिंदगी के जो लफ्ज हैं, लोग इसको आम लफ्ज ना लें। ये बहुत ही खूबसूरत जज्बा है, ये खूबसूरत अनमोल तोहफा है मेरे रब के साथ का। मेरे भाई जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, अक्सर एक शेर कहा करते थे। आज आपको बताती चली, उनको दुनिया से गए हुए 20 साल हो गए। वो अक्सर एक शेर कहा करते थे, जिंदगी में बीमार थे, उनको एक मोहलक बीमारी हो गई थी जिससे वो नहीं रह सके हमें। वो कहा करते थे, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है मैंने, जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है मैंने, ना जाने किस जुल्म की पाई सजा। तो ये वही जानते थे कि ये लफ्ज वो क्यों कहते थे, क्योंकि वो जिंदगी का मफहूम समझ गए थे, क्योंकि उनके पास जिंदगी के चंद पल थे और वो चंद पल जो थे वो बहुत कीमती थे। तो जो उन्होंने काटी वो वाकई ही जबरे मुसलसल थी, क्योंकि जिस तरह की बीमारी उनको कैंसर जैसी बीमारी मोहलक लगी हुई थी, जिसका बहुत इलाज करवाने के बावजूद वो जानवर न हो सके। तो जिंदगी का मान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी फानी है, मौत बरहक है जो आनी है, और ये दुआ करनी चाहिए कि अगर हमें मौत आए तो हक पर है। अल्लाह ताला हमें हक की मौत दे, हम कोई ऐसा कदम न उठाएं कि जिसको हम खुदकशी या कोई ऐसा हादसा ना हमारे साथ हो जाए जो हमारे लिए पूरी लाइफ में या आने वाले वक्त में या जो पीछे जो वक्त छोड़ जाते हैं वो उसके लिए सबक बना रहे लोगों के लिए। अच्छा जी, आपसे सबसे पहले जो दाल के ऊपर लफ्ज बनते हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो दाल से पहला लफ्ज जो बनता है ना, वो बनता है दिमाग। ये वो दिमाग है, वो ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को कमांड देता है। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे दिमाग में कमांड दी है तो मैं आपसे रूबरू बात करूँ। अगर मैं हाथ हिला रही हूँ तो ये मेरे दिमाग ने कमांड दी है तो हाथ हिला रही हूँ। यानी कि इवन कि जो कुछ भी हम करते हैं ये दिमाग की कमांड की वजह से करते हैं। दिमाग जो है ना वो लाजमी है, और ये गॉड गिफ्ट होते हैं जिनके पास दिमाग होते हैं, और उस दिमाग को अच्छे काम के लिए यूज करते हैं। कुछ गलत कामों के लिए भी करते हैं, लेकिन उसका फिर नुकसान भी तो गलत होता है। तो दिमाग जो देखिए, दाल से दिमाग निकला है, और जिंदगी में दाल की भी क्या अहमियत है। और दाल से पिछली वीडियो में जे से जबान आया था, आपके सामने मैंने अर्ज किया था कि जे से जबान था, और नून से मैंने आपके सामने अर्ज किया था, और दाल से देखिए दिमाग है जो इंसान का महवर है सारा कुछ। इस दिमाग में हम सोचते हैं, इरादे करते हैं, उसके बाद फिर उस इरादों को माया तकमील तक लेके जाते हैं। क्योंकि अगर दिमाग नहीं होगा, सोचने समझने की सलाहियत नहीं होगी, तो ना हम पढ़ सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हम कुछ किसी को आंसर दे सकते हैं। तो दिमाग की बहुत ज्यादा अहमियत है। तो दिमाग के हिसाब से दाल की बहुत अहमियत है। बेसिकली लफ्ज दाल है, और जिंदगी में दाल दिमाग इकट्ठे हैं। अब दिमाग के साथ दिल आ जाता है, दाल से दिल बनता है। दिल से हम जज्बाती फैसले करते हैं। जज्बाती फैसले कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि अक्सर हम बहुत जल्दबाजी में ऐसे फैसले कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह है। तो जब आप दिमाग से फैसला करेंगे और पुख्ता फैसला होगा, लेकिन अगर आप दिल से करेंगे तो वो जज्बाती फैसला होगा और वो लॉन्ग टाइम भी नहीं रहेगा। लेकिन अगर दिल और दिमाग आपका एक जगह रुक गया है और उसी फैसले को वो पाया तकमील तक पहुंचाना था कि ये फैसला दुरुस्त है, दोनों की एक ही जवाब आ रहे हैं, तो समझ ले कि हो सकता है कि वो आपके लिए बेहतर जवाब। लेकिन बात दफा इंसान का दिमाग भी डोल जाता है,
وہ کیسے ڈولتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. وہ اس طرح کہ اگر ایک انسان اپنے دماغ میں کوئی پیپر ورک کر رہا ہے, کوئی نقشہ بنا رہا ہے یا کوئی سوچ رہا ہے, کوئی پلاننگ کر رہا ہے, تو دوسرے انسان کا دماغ کے ساتھ جب وہ اس دماغ کو شیئر کرتا ہے نا, تو دوسرا انسان جو ہوتا ہے اس کے دماغ کے ساتھ شیئرنگ جب کرتا ہے تو اپنے خیالات ظاہر کرتا ہے, جس سے اس کا اپنے دماغ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے. تو بالکل سنیں, دوسرے کی بھی سنیں, دوسرے کے دماغ کی سوچ کو بھی سنیں, لیکن فیصلہ وہ کریں جو آپ کا دماغ آپ کو دے رہا ہے. رہ گئی دل, تو یہ جذباتی کھلونا سا ہے, یہ تو لاڈلا ہے سب کا. تو دل کے فیصلے تو پل پل بدلتے ہیں, پل میں یہ پسند ہے, پل میں وہ پسند ہے, پل میں وہ اچھا ہے, پل میں وہ برا ہے. اس لیے دل کے فیصلوں پہ تو نہ جائیں تو اچھا ہے, کیونکہ دل نے جب بھی فیصلے کیے غلط ہی ہوئے فیصلے, کیونکہ یہ جذباتی فیصلے کرتا ہے اور جذباتی فیصلے کامیاب نہیں ہوتے. دال سے اب میں کہتی ہوں دوست. دوست یعنی دوستی, یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے, سب رشتوں سے زیادہ پیارا ہے اور مجھے بھی پیارا ہے بہت, کیونکہ میرا پرسنل تجربہ بھی ہے کہ دوستی ہونی چاہیے. ایک زندگی میں آپ کے پاس ایسا دوست ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں, جس سے آپ اپنے دماغ کی بات شیئر کر سکیں اور وہ آپ کو اچھا اس کا حل بتائیں. آپ اس کے ساتھ دل کی ہر بات, ہر کم خوشی شیئر کر سکیں. اور وہ دوست ایک ہی ہوتا ہے, ضروری نہیں ہر ہاتھ ملانے والا دوست ہو. دوست صرف ایک بنانا چاہیے, اور وہ دوست مخلص ہو جو آپ کی خوشی اور غم میں آپ کے ساتھ رہے. اگر آپ روئیں تو وہ روئے, اور اگر آپ ہنسیں تو وہ ہنسیں. اور اس طرح کے بہت کم دوست ہوتے ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی ایسا کسی کو دوست ملے تو مخلص دوست ملے, جو یہ سوچ کے اس کے ساتھ چلے کہ میں نے اس کے ساتھ سنسیئر ہو کے چلنا ہے. تو آپ غور کریں کہ دال سے کیا کیا لفظ بن رہے ہیں. دال سے اور بھی بہت کچھ ہے. دال سے دنیا ہے, دال سے دعا ہے, وہ دعا جو اس پاک ذات سے ہم سب مانگتے ہیں, گڑ گڑا کے مانگتے ہیں. ہماری کوئی مشکل میں آ جاتی ہے, ویسے تو انسان مشکلوں میں گھرا رہتا ہے ہر وقت. پچھلی بار آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ثانیہ ملتان کا ہے, تو یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ دعا جو ہے, اگر وہ بھی انہوں نے بھی دعائیں مانگی ہوں گی, نیچرلی بات ہے کہ جی اللہ ہمیں بچا لے, ہمیں زندگی دے دے, صحت دے دے, میں اس ثانیہ سے بچا, لیکن ان کی لکھی اتنی ہوئی تھی. تو دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعائیں کے لیے لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ جی ہدیہ لے لیں اور ہمارے لیے دعا کریں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ہدیہ دیں, دعا کے لیے بھی کہیں, کیونکہ دعا تو وہ ہوتی ہے جو اندر سے نکلتی ہے, جو اس دل سے نکلتی ہے. جب دل سے دعا نکلتی ہے تو آپ کو پتا ہے وہ عرش تک چلی جاتی ہے, اور جب عرش پہ جاتی ہے تو میرا رب, میرا پاک پروردگار وہ ضرور سنتا ہے, لیکن بشرطے وہ دعا ایسی ہو کہ جس میں کسی کا برا نہ ہو. یہ نہیں کہ میرا اچھا ہو جائے کسی کا برا ہو جائے, نہیں. آپ یہ دعا کریں کہ اے پاک پروردگار سب کے لیے آسانیاں پیدا کر, اور اس کے صدقے ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کر. ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ کسی کے لیے دعا نہیں کرتے, اپنے لیے دعا کراتے ہیں. لیکن اجتماعی دعاؤں کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب کہاں اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں تو جب لوگ آمین کہتے ہیں تو کسی کی زبان میں بھی تاثیر ہوتا ہے. پتہ نہیں کس کی رب کس کے قریب زیادہ ہے کہ اس کی آمین پر مہر لگا دیتا ہے قبولیت کی. تو اجتماع دعا بھی کروانی چاہیے, اور سب لوگوں کو جب اجتماع دعا کروا رہے ہوں یا کر رہے ہوں تو آمین لازمی کہا کریں, کیونکہ میں نہیں جانتی کہ میرا رب کس کے پاس ہے اور کس کے پاس بیٹھ کے وہ اس کی دعا سن رہا, اور اس کی زبان اس کو اس کا کہنا آمین اس کو کتنا پسند آ رہا ہے. اب دعا سے دنیا ہے. دنیا کا کیا مطلب آپ کو پتا ہے؟ دنیا میں پوری کائنات. اب زندگی جو ہے یہ بھی دنیا میں آتی ہے, کیونکہ دنیا اللہ پاک نے بنائی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. 63 سال کی عمر انہوں نے پائی. اس 63 سال کی عمر کے لیے انہوں نے اتنی خوبصورت دنیا سجائی, آسمان بنائے, زمین بنائی, پھل بنائے, درخت بنائے, باغات سجائے, دریا بنائے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انہوں نے اپنے محبوب کے لیے نہ سجائی ہو, کیونکہ وہ اللہ پاک کے محبوب تھے, اور محبوب کے لیے لوگ جان تک دے دیتے ہیں. اور ہمارے پاک پروردگار نے اس محبوب کے لیے پوری کائنات کو سجا دیا, ستاروں سے, چاند سے, سورج سے. تو یہ دنیا ایک جو خلق کرنے والا ہے وہ اپنے انسان سے کتنا پیار کرتا ہے یہ سب جانتے ہیں. وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں ہم اپنے لیے ایک علیحدہ دنیا بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنی علیحدہ دنیا سجا کے بیٹھا ہوتا ہے. نہیں, آپ کے ساتھ جو جڑے لوگ ہیں ان کو بھی دیکھا کریں کہ وہ کس حال میں ہیں, ان کی دنیا کس طرح ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ سچ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن آپ کو تو یہ سوچنا ہے نا کہ اگر وہ آپ سے کوئی کچھ کہہ رہا ہے یا کوئی بات کر رہا ہے
تو کوئی اس میں سچائی ہو نہ ہو، لیکن اگر آپ سے ذکر کر رہا ہے تو یہ رب کے حکم سے کر رہا ہے، آپ کو اس کا سننا پڑے گا. دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے، بہت سے نشیب و فراز آتے ہیں، بہت کچھ اونچ نیچ آتی ہے. ہم اس دنیا کو ایک فانی دنیا سمجھتے ہیں. اصل دنیا تو وہ جب اوپر چلے جائیں گے. یہاں دنیا میں کچھ جو کر جائیں گے وہ ہماری یادیں ہیں، اور یادوں کے ساتھ ہمارے رویے ہیں. یادیں بھی یاد رکھیں لوگ اور رویے بھی یاد رکھیں. آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. آپ کا بہت قیمتی وقت لیا، اور آپ سے آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ایک زندگی کے اوپر ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹس لازمی کیجیے گا. مجھے آپ کے کمنٹس کا بے تابی سے انتظار رہے گا. تب تک کے لیے سیدہ بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ آپ کا حامل ناصر رہے. شب بخیر.